بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس کے بعد جیو نیوز نے پہلے اس ٹویٹ کو ڈیلیٹ کیا، پھر اس خبر کو تبدیل کیا، پھر عوام کی جانب سے رد عمل آیا، پھر اس کے اوپر کیا۔ اب حیران اس بات کے اوپر ہوں گے کہ جو رچرڈ گرینل ہیں، جنہوں نے جیو نیوز کو ٹیگ کر کے جو ٹویٹ کیا تھا، اور اس ٹویٹ کو اب وہ ایک سے زائد بار جو ہے وہ ری ٹویٹ بھی کر چکے ہیں، جس میں انہوں نے فری عمران خان کہا تھا۔ صرف وہ نہیں ہے بلکہ ان کے ایک اور کانگریس مین ہیں میٹ، ان کی جانب سے بھی ان کے ٹویٹ کو کوٹ کر کے فری عمران خان لکھا گیا، تو رچرڈ گرینل نے ان کو بھی ری ٹویٹ کیا ہے۔ لیکن اصل خبر یہ نہیں ہے، اصل خبر اس وقت یہ ہے کہ انہوں نے ایک ایکشن لیا ہے، اور ایکشن ہے جیو نیوز کے حوالے سے۔ ہمیں اور آپ کو ایک بات یاد رکھنی ہے کہ جو رچرڈ گرینل ہیں وہ اس سے پہلے ان کے انٹیلیجنس کے ڈائریکٹر یا قائم مقام ڈائریکٹر کے طور پہ کام کرتے رہے ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ان کے پاس بہت زیادہ معلومات ہوتی ہیں۔ ایک شخص جو عام سیاستدان ہو اور پھر جو حساس عہدوں کے اوپر کام کرتا رہا ہو، اس میں تھوڑا سا فرق ہوتا ہے۔ تو رچرڈ گرینل کو یہاں بہت ساری چیزوں کا پہلے سے بھی پتا ہوگا کہ ان کے دنیا جہان میں چیزیں کس طریقے سے ہیں۔ اب خبر کیا ہے؟ ہوا یہ کہ اس سلسلے میں ایک ریان گریم ہے، ان کی جانب سے ایک ٹویٹ کیا گیا، اور اس ٹویٹ میں جیو نیوز کے حوالے سے کہا گیا کہ یہ جو کیا کہتے ہیں کہ میڈیا آؤٹ لیٹ ہے، اس کو یو ایس ایڈ جو امریکہ دنیا بھر میں امداد دیتا ہے، اس میں اس کو فنڈنگ کی جاتی رہی ہے، یا اس کو آؤٹ لیٹ از فنڈڈ بائی یو ایس، یا فنڈنگ دی جاتی ہے۔ اب اس سارے سوال کے اوپر ہونا تو پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ خبر اٹ سیلف ایک خبر ہے، ہمیں پہلی بار یہ پتا چلا ہے۔ یہ جیو نیوز کو جواب دینا چاہیے کہ اس میں ریئلٹی کیا ہے، کہ کیا یو ایس ایڈ کے تحت جیو نیوز واقعتاً پاکستان کے اندر جو ہے وہ ایڈ لیتا ہے، اور ایڈ اگر لیتا ہے تو پاکستان میں امریکہ میڈیا کو ایڈ کس طریقے سے دیتا ہے، یا ایڈ کیوں دی جاتی ہے، آخر کون سی ایسی خدمات سر انجام دی جاتی ہیں جس کی بنیاد کے اوپر یو ایس ایڈ پاکستان کے ٹی وی چینلز کو آ رہی ہے۔ اگر یہ آ رہی ہے تو یہ اٹ سیلف بہت بڑی خبر ہے، ٹی وی چینلز کے اوپر بولنا چاہیے۔ نہیں آ رہی تو بتائیں جی ہمیں نہیں آ رہی، یہ جھوٹ بول رہے ہیں۔ لیکن جب یہ ٹویٹ ہوا جس میں کہا گیا کہ میڈیا آؤٹ لیٹ از فنڈڈ بائی یو ایس ایڈ، تو اس پہ ظاہر ہے پاکستان میں بھی ایک رد عمل تو آنا ہی تھا، لیکن جو رچرڈ گرینل ہیں انہوں نے ایک فوری طور پہ ٹویٹ کیا، اور انہوں نے ٹویٹ کر کے جس میں یہ کہا گیا تھا کہ وہ کنٹرول نیوز آؤٹ لیٹ از فنڈڈ بائی یو ایس ایڈ، تو اس کو ری ٹویٹ کرتے ہوئے رچرڈ گرینل نے کہا ہے کہ ناٹ فار لانگ، جس کا مطلب یہ ہے کہ جیو نیوز کو اب زیادہ دیر کے لیے امداد نہیں دی جائے گی، یا زیادہ دیر نہیں ملے گی، یا زیادہ دیر اب نہیں۔ اس کا مطلب یوں بھی لیا جا سکتا ہے اگر کسی چینل کی اب امریکہ سے فنڈنگ بند کر دی جائیں گی تو کیا اس کا کیا جواب ہوگا، یا وہ فنڈنگ کہہ رہے ہیں کہ ہم نہیں دیں گے، تو یہ بھی ایک سوال ہے۔ اس کے فوراً بعد رد عمل آنا تھا، اور وہ رد عمل آیا۔ مثال کے طور کے اوپر ریاض الحق صاحب ہیں، جرنلسٹ ہیں، انہوں نے لکھا جی نیور نیو یو ایس ایڈ ہیڈ اینی ارینجمنٹ ود جیو نیوز، یعنی ان کا مجھے نہیں معلوم تھا کہ یو ایس ایڈ جو ہے اس کا کوئی ارینجمنٹ ہے جیو نیوز کے ساتھ۔ اور پھر سید طلعت حسین سامنے آئے، انہوں نے کہا جی رچرڈ گرینل ٹرمپس نومینیٹڈ اسپیشل مشن انوائے threatened to stop US aid arrangement with Geo based on a tweet that was about 2013. The original tweet by broadcast that made Mr. Grohl has since been deleted. Now that special embarrassment must Trump surround himself with enormous ignoramus who can't read text nor understand context and end up shrinking it in international diplomatic space rather than expanding room to maneuver. اب وہ کہنے کا مطلب یہ ہے، وہ کہہ رہے ہیں نہیں اس کا تعلق تو 2013 سے ہے، یعنی اب کیا اس کا تعلق 2013 میں ان کو امداد آئی ہے؟ اگر 2013 میں امداد آئی ہے، اگر وہ ٹویٹ ڈیلیٹ بھی ہو گیا ہے، تو پھر 2013 میں کیسے امداد آتی رہی، یا کیوں امداد آئی، یہ بھی ایک سوال ہے۔ اور وہ کہہ رہے ہیں کہ دیکھیں نہیں وہ تو ان کو دھمکیاں دے رہے ہیں یو ایس ارینجمنٹ کی، جو آپ نے ان کو امداد دیا۔ تو پہلا سوال تو پاکستان میں لوگوں کو یہی ہوگا نا کہ مان لیتے ہیں جی 2013 کو کوئی میٹر ہوگا، یا جو بھی ہے، ہم کوئی الزام تو نہیں لگا رہے، ہم تو وضاحت ایک آئی ہے۔ اگر 2013 مان لیتے ہیں کہ 2013 ہوگا، یا ہو سکتا ہے ماضی میں ہو، کس پرپس کے لیے آئی، کیوں آئی؟ میرا خیال ہے لوگ جس طرح جیو نیوز یا میڈیا کہتا ہے پاکستان میں کہ ہم ٹرانسپیرنسی چاہتے ہیں، ہم گورنمنٹ سے سوال کرتے ہیں، ہم اپوزیشن سے سوال کرتے ہیں،
تو میرے خیال سے اس کے اوپر بہتر طریقہ یہی ہے جیو نیوز بھی اپنی پوزیشن واضح کرے اور آفیشیل سٹیٹمنٹ جاری کی جائے تاکہ ابہام دور ہو جائے. اگر ان کے خلاف کوئی جھوٹ بول رہا ہے اس کو بھی کلیئرٹی مل جائے, اگر کوئی سچ بول رہا ہے تو پتہ چل جائے کہ جیو نیوز یہ کر رہا ہے. اب اس چیز کو آپ اگنور نہیں کر سکتے اور جیو نیوز کا ورژن ضرور آنا چاہیے. اچھا, اب جب یہ سارا کچھ ہوا, یہ جو سوال اٹھ رہا ہے, تو اس کے اوپر جناب سیدھا سادہ صرف کئی ریپرزنٹیٹیو جو ہیں ان کی جو بات کر رہے ہیں عمران خان کو لے کے, جس طرح میں نے یہ بات کی تو مسلم لیگ نون نے تحریک انصاف کی ایک ٹویٹ کو ری ٹویٹ کرتے ہوئے لکھا ہے اور سمپل بات وہی کی ہے کہ دیکھیے ان سب میں ایک ہی کامن ہے کہ یہ ناجائز ملک کے حامی ہیں اور یہ اپنے اثاثے عمران خان کو جو ہے وہ بچانا چاہتے ہیں. بھائی عمران خان جو ہے وہ تو پاکستانی قوم کا اثاثہ ہے میرے خیال سے, اور اس کے اوپر آپ سب کو پتہ ہی ہے کہ وہ کیا کرتے ہیں. اچھا, عمران خان نے بھی آج سٹیٹمنٹ جاری کی ہے اور انہوں نے یہ کہا ہے کہ جناب 9 مئی اور 26 نومبر کی تحقیقات کے لیے جو جوڈیشل کمیشن کے قیام اور ریڈ ٹرائل اسیران کی رہائی ہمارے جائز مطالبات ہیں. اور پھر انہوں نے اس کے اوپر لکھا ہے کہ میں سول نافرمانی کی تحریک چند دنوں کے لیے مؤخر کر رہا ہوں, اس دوران تاریخ خد و خال اور ٹائم لائن کا فیصلہ کروں گا. اب انہوں نے پھر اس کی وجوہات بتائی ہیں کہ وہ یہ کیوں کر رہے ہیں. انہوں نے کہا جی ہم نے 2023 میں الیکشنز کے لیے اسمبلیاں توڑی لیکن لندن پلان کے تحت 90 دن میں الیکشنز نہیں کروائے گئے. پھر انہوں نے 9 مئی کی بات کی ہے اور انہوں نے کہا کہ اس دوران انہوں نے سپریم کورٹ میں درخواستیں دی لیکن قاضی فائز عیسیٰ حکومت کے ساتھ ملا ہوا تھا, وہاں پہ کوئی ایکشن نہیں ہوا. اور پھر انہوں نے یہ کہا کہ اس دوران ان کے الیکشنز میں جو کچھ ہوا ان سے بلے کا نشان چھینا گیا. پھر انہوں نے کہا کہ ان کو الیکشن میں فراڈ ہوا. یہ ساری باتیں کرتے ہوئے انہوں نے یہ سب کچھ بتایا ہے. تو انہوں نے ایک آخری جو لائن لکھی ہے وہ اس گورنمنٹ کے لیے بڑی پرابلم ہے. ان کا جی اس کے علاوہ اپوزیشن لیڈران کو جیل میں ملاقات کے لیے ویلکم کرتا ہوں, پر مجھے اس حکومت سے امید نہیں ہے کہ وہ اپوزیشن لیڈران کو مجھ سے ملاقات کی اجازت دیں گے کیونکہ انہوں نے میری پارٹی کے لوگوں سے بھی 3 مہینے سے میری ملاقات نہیں کروائی. یعنی اس کا مطلب ہوا جو میں نے آپ کو کل خبر دی تھی کہ عمران خان نے فیصلہ کر لیا ہے کہ وہ محمود خان چکزئی سے, اختر مینگل سے اور مولانا فضل الرحمان سے ملیں گے. آج عمران خان کے آفیشیل ٹویٹر ہینڈل سے اس حوالے سے جو ہے وہ باقاعدہ طور پہ اس کی تصدیق کر دی گئی. ہاں, عمران خان صاحب نے آج صحافیوں سے بات کرتے ہوئے ایک بات ضرور کی ہے. ان کا مجھے تو یہ پی ٹی وی بھی دیکھنے نہیں دیتے اور ان کا میں سیاست نہیں میچ دیکھنا چاہتا تھا, لیکن شکر ہے کہ میں نے ٹی وی نہیں دیکھا. پاکستان 2 میچ ہار گیا ہے, اگر میں دیکھ لیتا تو مجھے بھی جو ہے وہ ڈپریشن ہو جاتا. اب دوسری جانب حکومت ہے, رانا ثناء اللہ کہتے ہیں جی ہم ہر ایشو پر بات کرنے کے لیے تیار تھے پہلے بھی, پھر 25 نومبر کو بھی ہم نے آفر دی, اڈیالہ جیل جانے کی بھی اجازت دی. تو ان کا حقیقت یہ ہے کہ ڈائیلاگ کے بغیر یہ سسٹم چل نہیں سکتا. رانا صاحب آپ کو پتہ ہی ہے کہ یہ سسٹم چل پا بھی نہیں رہا. اب آپ اس سسٹم کو گھسیٹنا چاہتے ہیں تو آپ گھسیٹ لیجئے, اس سے تو آپ کو کوئی جو ہے وہ روک نہیں سکتا. آگے اڈیالہ جیل ایک بڑی دلچسپ کمیٹی نے وزٹ کیا ہے, کمیٹی گئی ہے. وہ کمیٹی کون سی آپ کو یاد ہوگا, جیسے یحییٰ آفریدی نے ایک جیل ریفارمز کمیٹی بنائی تھی, احد چیمہ اور خدیجہ شاہ تحریک انصاف والی, وہ بھی اس میں شامل تھی, اور آمنہ قدیر. اس کمیٹی نے آج اڈیالہ جیل کا دورہ کیا ہے اور کمیٹی ممبران کو جیل افسران کی جانب سے مختلف جگہوں کا دورہ بھی کرایا گیا ہے. لیکن ابھی تک یہ اطلاعات جو مختلف جرنلسٹ ہیں وہ بھی اس بات کی بات کر رہے ہیں